یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ سے بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ حضرت عمر نے اپنے سارے گورنرز کو یہ آرڈرز بھیجے کہ ہم سب پوری خلافت راشدہ میں ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پر ایک ساتھ کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھیں گے اور اللہ سے بارش کی دعا کریں گے۔ اور جیسے ہی عرب، شام، عراق، فلسطین کے سارے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ سے بارش کی دعا کی، تو اس کے کچھ ہی ٹائم بعد اچانک بارش شروع ہو گئی اور اس طرح آہستہ آہستہ قحط کی یہ مصیبت ختم ہو گئی۔ لیکن اب جیسے ہی قحط کا یہ مسئلہ ختم ہوا تو ایٹ دا سیم ٹائم سیریا کی جو بیماری آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی تھی کہ سیریا کے ہر گھر میں لوگ اس بیماری سے مرنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہ بیماری سیریا میں مسلمان آرمی کے کیمپس تک بھی پہنچی، جس سے بہت سارے مسلمان سولجرز شہید ہونے لگے۔ جب مدینہ میں حضرت عمر کو اس سب کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک لیٹر آرمی چیف ابو عبیدہ کی طرف بھیجا اور انہیں فوراً مدینہ کی طرف آنے کا حکم دیا۔ اس لیٹر کو پڑھ کر ابو عبیدہ ابن جراح کو سمجھ آ گئی کہ حضرت عمر انہیں اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ وہ بیماری سے انہیں بچا سکے۔ تو ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ میں اس مشکل ٹائم میں اپنے سولجرز کو اکیلا چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتا، اگر مجھے بھی ان کے ساتھ مرنا ہو تو میں یہی مروں گا۔ ابو عبیدہ کا یہ لیٹر جب مدینہ میں حضرت عمر تک پہنچا تو وہ اسے پڑھ کر رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہیں ابو عبیدہ وفات تو نہیں ہو گئے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ فوت ہونے والے ہیں۔ اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ آرمی چیف ابو عبیدہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی فوج کے 25,000 سولجرز اس بیماری سے شہید ہو گئے۔ ان 25,000 میں بہت سارے سولجرز وہ تھے جنہوں نے یرموک جیسی عظیم جنگ جیتی تھی، اور انہی سولجرز نے پہلی بار اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی شروعات کی تھی۔ ان 25,000 سولجرز کا شہید ہونا اس وقت اسلامک ایمپائر کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ آرمی چیف ابو عبیدہ نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کا نیا آرمی چیف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نومینیٹ کیا تھا، جس کے بعد وہ آرمی چیف تو بن گئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ بھی اس بیماری سے فوت ہو گئے، اور ان کے ساتھ سیریا کے بہت سارے گورنرز بھی شہید ہوئے، جن میں سے ایک یزید بن ابی سفیان بھی تھے جو معاویہ بن ابی سفیان کے بھائی تھے۔ تو اب ان سارے جنرلز اور گورنرز کے شہید ہونے کے بعد حضرت عمر نے ان علاقوں کے لیے نئے لیڈرز چوز کیے، جس سے ینگ مسلمانوں کو چانس ملا کہ وہ سامنے آ کر لیڈرز بن سکے۔ تو حضرت عمر نے سیریا میں مسلمانوں کا نیا آرمی چیف عمر بن عاص کو بنایا اور باقی سٹیز کے لیے گورنرز بھیجے، جن میں سے ایک گورنر کا نام تھا معاویہ بن ابی سفیان، کیونکہ حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان بھی پہلے ایک گورنر تھے۔ حضرت معاویہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں قرآن لکھنے والے صحابہ میں سے بھی تھے، اور اب ان کے بھائی یزید کے فوت ہونے کے بعد حضرت عمر نے انہیں ہی دمشق کا گورنر بنایا۔ جیسے ہی عمر بن عاص مسلمانوں کی فوج کے آرمی چیف بنے تو انہوں نے ایک زبردست فیصلہ کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ زیادہ ایک ساتھ رہنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور جا کر رہو اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کر دو، جس طرح کرونا وائرس میں پوری دنیا کا سسٹم تھا، تاکہ یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے۔ اینڈ اٹ ورکڈ۔ آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے میں یہ بیماری سیریا سے ختم ہو گئی۔ اب فائنلی مسلمانوں کی دونوں بڑی مصیبتیں قحط اور بیماری ختم ہو چکی تھی۔ تو حضرت عمر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے خود سیریا کی طرف گئے، اور وہاں ان کی ملاقات نئے آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی، جنہوں نے حضرت عمر کے سامنے ایک نیا پلان رکھا کہ اب جب ہمارے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں تو ہمیں سلو ہونے کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے اور ایک نئے علاقے کی طرف جانا چاہیے، ایجپٹ۔